اگر تھانہ ڈنگا کی دیوار بھی غلط بنی ہے تو پھر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تھانہ ڈنگا کے ساتھ نیلام ہونے والا سرکاری ریسٹ ہاؤس حکومت پنجاب نے بیچا، ملکیت فرد ملے، تعمیر ہوئی، نقشے پاس ہوئے، آج وہ غلط ثابت ہوا۔ ہسپتال سرکاری پیسے سے بنا، آج اس کی دیوار بھی پتہ چلا وہ بھی غلط بنی۔ ہم سب خاموش رہے۔ میں خود مصلیت کا شکار، کیوں مصلیت کا شکار تھا؟ تو یہ نہ کہے کہ جی اچھا اس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، آج موقع ملا تو شاید یہ نمبر بنانے آ گیا۔ اپنی قیادت سے جا کے بات کروں گا، آپ کے حق کے لیے کروں گا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ لیکن اس دن یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب رکیے سی او صاحب، پہلے اپنے نقشے نکالیے اور ان احباب نے جو فیسیں جمع کرا کے آپ سے این او سی لیا ہے وہ لائیے۔ اگر وہ درست ہے تو گرانے سے پہلے ملکیت اپنی ثابت کر کے ان کا معاوضہ سامنے رکھ کے اس کے بعد آپ آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ جب آپ حق بات کہیں گے تو پھر مصائب اور مشکلات اور پھر اس کے آگے صبر ہی آپ کے لیے ذریعہ ہے۔ معززین ڈنگا اور اکابرین سیاست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، میرے لیے ہمیشہ وہ قابل احترام اور قابل تعظیم رہا ہے۔ اپنی ذات اور سیاسی قائدین سے بڑھ کر میں اسے لائق تحسین سمجھتا ہوں۔ سیاسی قیادت مصلیت کا شکار ہوتی ہے، سیاسی کارکن کبھی مصلیت کا شکار نہیں ہو۔ آج کا یہ ہمارے سامنے جتنا نقشہ پیش کیا گیا یہ بھی انہی سیاسی کارکن، چاہے وہ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں یا وہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تجاوزات میری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ تجاوز ہو تو بہت کوشش کر کے بھی ہم بٹھایا تو ہمیں آپ نے اگلی صفوں میں، لیکن مجبور بھی ہمیں آپ ہی کرتے ہیں۔ تھوڑے سے سچ مجھ سے بھی سننے ہوں گے۔ دلیان چوک کی بات کریں، گلزار شہید چوک کی بات کریں، بورڈ چوک کی بات کریں، کولیاں چوک کی بات کریں، وہ جو کلفی والا کھڑا ہے، فروٹ کی ریڑھی والا کھڑا ہے، رکشے والا کھڑا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ گھنٹوں وہاں کھڑے رہتے ہیں، ٹریفک پولیس والا بھی بے بس ہے، کسی کو کچھ کہے گا تو جو بھی اقتدار میں ہے اس کا فون آئے گا ڈائریکٹ کہ نہیں چھیڑنا، اور پھر ہم گلا بھی بیٹھ کے کرتے ہیں۔ 1976 کے اندر مجھے جو ہوش ہے، جو بلڈنگ تعمیر ہوئی، دو ایسے مقامات ہیں جہاں میری ذاتی جگہ بھی شامل، حافظ قدرداس صاحب کا، ماسٹر قدرداس صاحب کا مقام تھانہ روڈ اور میلو منزل تھانہ روڈ۔ میرا سوال کہ اس وقت جو صاحب اقتدار تھے، نقشہ پاس ہوا، اجازت ملی، ویسے تو تعمیر نہیں ہوئی، کوئی ان سے پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا؟ دوسرا سوال قریب ترین، اگر تھانہ ڈنگا کی دیوار بھی غلط بنی ہے تو پھر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تھانہ ڈنگا کے ساتھ نیلام ہونے والا سرکاری ریسٹ ہاؤس حکومت پنجاب نے بیچا، ڈنگا شہر کے لوگوں نے بولی دے کے خریدا، ملکیت فرد ملے، تعمیر ہوئی، نقشے پاس ہوئے، آج وہ غلط ثابت ہوا۔ کیا اس وقت غلط تھا یا آج غلط ہے؟ اس کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ ہسپتال سرکاری پیسے سے بنا، ہم نے فیتے کاٹے، ہم کھڑے رہے، آپ نے پھول بھی ہمارے اوپر نچھاور کیے، آج اس کی دیوار بھی پتہ چلا وہ بھی غلط بنی۔ دو چار پرائیویٹ پراپرٹیز میں نام نہیں لوں گا، جو اپنی تھی وہ نام لے لیا۔ قانون قاعدہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر ایک خاص حد سے زیادہ رقبے پہ کمرشل تاجر بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو پارکنگ چھوڑنا ہوگی، لیکن شاہ صاحب نے بڑی سادگی میں بات کی کہ اگر آپ مٹھی گرم کر دیں تو وہ پارکنگ والی شرط ختم۔ اب وہ مٹھی گرم کرنے میں، کرانے میں بھی مجرم ہوں۔ آپ نے مجھے ووٹ دیا، مجھے مسند پہ بٹھایا، میرے ذمے لگایا کہ میں ایسی لیجسلیشن کروں، چاہے میں یونین کونسل میں ہوں، ضلع کونسل میں ہوں، صوبائی یا قومی اسمبلی میں ہوں، جو آپ کے حقوق کو محفوظ کرے، اور اسے توڑنے کے لیے پھر میں حاضر ہوں۔ بیسیوں ایسی مثالیں ملیں گی۔ آج وہ جگہ مسمار ہو رہی اور ہم کھڑے خون کے آنسو بہا رہے۔ تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے یقیناً میں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور فخر ہے، جہاں کوئی غلطی اور کوتاہی میری جماعت کی ہوگی اسے بھی تسلیم کروں گا، اور جہاں آپ کے لیے جا کر کسی بھی فورم پہ، وہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ہو جس میں منتخب ایم این ایز اور ایم پی اے بیٹھتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کی کوئی سٹینڈنگ کمیٹی ہو یا نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی ہو، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، اپنی قیادت سے جا کے بات کروں گا، آپ کے حق کے لیے کروں گا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کروں گا۔ لیکن جہاں بار میرے اور آپ کے اوپر آئے گا وہ بھی ہم نے اٹھانا ہے، اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ مجھے
شرمندگی ہے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے. قیادتوں کے جنوں میں جن کے قدم لہو سے رنگے ہوئے، اے لوگوں میں کیسے انہیں عزت مآب ہو. وہ نشانیاں لگانے والے، ان کو اختیار میرے قبیلے نے دیا، سیاستدانوں نے، ہم نے دیا، جسے ہم سول بیوروکریسی کہیں، سول اسٹیبلشمنٹ کہیں. وہ نقشہ پاس کرنے والے ہیں، بلڈنگ انسپیکٹر ہیں، وہ سی او صاحب ہیں، وہ اے سی صاحب ہیں، وہ انکروچمنٹ انسپیکٹر ہیں. میں نے اختیار دیا بطور سیاستدان، اور مجھے آپ نے یہ اختیار دیا. وہ جس سیاہی سے نشانیاں لگا کے گئے، کیا وہ آئین اور قانون کی کوئی کتاب تھی، کوئی حوالہ تھا؟ ہم سب خاموش رہے. میں خود مصلیت کا شکار، کیوں مصلیت کا شکار تھا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ جی اچھا اس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، آج موقع ملا تو شاید یہ نمبر بنانے آ گیا. سچ بولنے کا عادی، لیکن سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو جرت اظہار نہ مانگا. لیڈرشپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. آج ایم این اے صاحب یہاں نہیں جو اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایم پی اے صاحب بھی نہیں. ایم این اے صاحب کی تو میں ذمہ داری لوں گا، میری جماعت کے ہیں، نون کے ٹکٹ پہ آئے، ان سے بات بھی کروں گا، ان کو ساتھ لے کے بھی جہاں جانا پڑا، آپ کو بھی ساتھ لے کے ان کے یہاں جانا پڑا تو جاؤں گا. لیکن اس دن یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب رکیے سی او صاحب، پہلے اپنے نقشے نکالیے اور ان احباب نے جو فیسیں جمع کرا کے آپ سے این او سی لیا ہے وہ لائیے. اگر وہ درست ہے تو گرانے سے پہلے ملکیت اپنی ثابت کر کے ان کا معاوضہ سامنے رکھ کے اس کے بعد آپ آگے چلیں، اور سزا کا حقدار وہ بھی ٹھہرے گا جس کے دستخط سے پاس ہوا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکے، کرنا چاہیے. میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جس محنت سے آپ نے کام کیا، اور اپنی بطور سیاسی کارکن جو ڈیوٹی جہاں میری لگائیں، اور اس میں یہ نہیں کہ میں لیڈ کرنے کے لیے، مجھ سے سینئر میرے بھائی قمر زمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی درخواست کروں گا. شاہ صاحب قابل احترام اور قابل عزت ہیں، انہیں بھی درخواست کروں گا. میاں اختر حیات صاحب سے بھی، میاں طارق صاحب سے بھی، اور نصیر عباس سید صاحب سے بھی کہ آئیے مل بیٹھیے اور ان بھائیوں اور بیٹوں سے سبق سیکھیے. سیاسی نظریہ اپنا رکھیں، بہت خوب، لیکن جو کم از کم منیمم کنسنسس ہے، جس بات پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اکٹھے ہوئیے اور یہ کام کیجیے. اس سے دو چیزیں ہوں. جو حکومت یہ اقدام کرنا چاہتی ہے کہ میرے اور آپ کے راستے کی تجاوز ختم ہو، راستے کھلے ہوں، موڑ کھلے ہوں، بس سٹاپ باقاعدہ بنے، رکشا سٹینڈ باقاعدہ بنے، ریڑھی والوں کے لیے کوئی ٹھیلا بازار بنایا جائے، چھوٹی دکانوں کے لیے کوئی سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، وہ اپنی جگہ ہو. اور جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا ازالہ بھی ہو دونوں صورتوں میں. اگر تو وہ سرکار کی زمین ہے تو پھر نقشہ پاس کرنے والوں کو بھی سزا ملے، اور نقشہ پاس ہونے پہ جس نے تعمیر کی اسے اس تعمیر کا معاوضہ ملنا چاہیے. اور اگر کاغذات یہ ثابت کریں کہ نہیں جگہ بھی انہی کی ملکیت ہے تو پھر معذرت بھی کرنی چاہیے اور ان کی تعمیر کا خرچہ اور ان کا نقصان کا ہرجانہ بھی کرنا چاہیے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مختلف مکاتب فکر اور مختلف سیاسی سوچ رکھنے والوں کو آج اکٹھا کیا ہے، یہ میرے لیے ایک مثال بنے گی. اور کل کلاں یہ بھی ہوگا کہ شاہ صاحب ہمیں بلائیں، قمر زمان صاحب ہمیں بلائیں تو ہم ان کے پاس بیٹھ کر بھی حلقے کی، ضلع کی اور ملک کی اور آپ کی بہتری کے لیے بات کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.